یہ طاقتور لوگ یہ ڈالری جنگ کے لیے آپ کو تقسیم کریں گے، اپنی تقسیم کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں گے، آپ اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھنے جو خود کو آئین و قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، مجھے غدار بھی قرار دیا گیا، میرے اوپر دہشت گردی کے مقدمے، یہاں تک کہ مجھے رستے سے ہٹانے کی بھی ایک کٹی ہوئی لاش ہے۔ بارہا کہا گیا کہ آپ یہ مت کریں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا، لیکن میں کھڑا رہا اور ان کے کسی بھی دھمکی میں نہیں آیا۔ میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے فائنل کال دینی ہے، پھر اہم ترین امن مارچ جو آپ نے کرنا ہے وہ پنڈی اسلام آباد میں آپ نے کرنا ہے، کیونکہ ان کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ مراد سے اس کا نام لو مقام سے ایک صاف ویڈیو پیغام ایسی ایسی خطرناک باتیں کر دیں کہ اللہ اس کو بچائے۔ آئے دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو اور پھر بات کرتے ہیں ویڈیو دیکھ کے۔ یہ ہوئی لاش ہے کہ مجھے غدار بھی قرار دیا گیا، میرے اوپر دہشت گردی کے مقدمے، یہاں تک کہ مجھے رستے سے ہٹانے کی بھی کوشش اور سازشوں کا آغاز ہو گیا۔ آج میں آپ سے جو مخاطب ہوں، انشاءاللہ کیونکہ دہشت گردی کی لہر جس طرح پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے اور لکی مروت کے بعد وزیرستان بنو کے بعد اب کرک میں بھی یہ آگ آ چکی ہے، تو کرک میں انشاءاللہ ہم اتوار کے روز ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ پورے کرک کے عوام، پوری کرک کی قوم اس میں شرکت کرے گی۔ تو میرے پاکستان میں نے آپ سے اپیل کرنی ہے کہ جب کرک کے لوگ امن کے لیے نکلے تو آپ سب نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ آپ سپورٹ سوشل میڈیا کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ آپ ان کی آواز جو خود کو آئین و قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں ان تک آواز پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ تو اگر وہ اونچا بھی سنائی دے تو آپ نے اپنے شور سے اپنی آواز ان تک پہنچانی ہے۔ کرک کے عوام کا اور جہاں بھی دہشت گردی ہے ان کی آپ نے آواز بننا ہے۔ میں اس کے ساتھ پوری کرک کے قوم کو اپیل کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہیں، کہ آپ نے جب نکلنا ہے ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، پوری پاکستانی قوم آپ کو سپورٹ کرے گی، اوورسیز پاکستانی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ آپ نے امن کے پرچم کے نیچے کے سائے تلے آپ نے نکلنا ہے، اپنے امن کی خاطر نکلنا ہے، اور اس کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ نے سیاست اپنے نظریات سے، سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اپنے لوگوں کے لیے نکلنا ہے۔ کیونکہ اس طرح میں امن تحریک چلا رہا تھا تو اس وقت میں بار بار اپیل کرتا تھا کہ سیاست بھی ہوگی، نظریے بھی، آپ اپنے اپنوں کے پرچار کریں، آپ اپنی زندگی بھی اپنی طریقے سے گزارے، اپنی فیلڈ میں رہے، لیکن جب ملک کے امن کی بات آتی ہے، جب ہمارے گھر کی بات آتی ہے، اس کے امن کی بات آتی ہے، تو ہم سب کا امن ایک ہے۔ کیونکہ اللہ نہ کرے کہ دہشت گردی کا شکار ہوں گے، کوئی بم دھماکہ ہوگا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، کس نظریے سے ہے۔ جب آپریشن ہوں گے، لوگوں کو بے دخل کیا جائے گا گھروں سے، تو اس میں صرف پی ٹی آئی کے کارکنان بے گھر نہیں ہوں گے۔ تو میں کرک کے قومی جرگے کے ساتھ بھی کھڑا ہوں اور پوری کرک کے عوام کو، بلکہ تمام طلباء کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ نکلیں، اور اپنے پورے کارکنان کو کہتا ہوں کہ امن کا پرچم لے کے آپ نے نکلنا ہے کرک کے لوگوں کے لیے۔ اس کے ساتھ میں جو باقی جگہوں پہ دہشت گردی کی لہر آئی ہے، لکی مروت میں لوگ نکلے، میں نے بھی اپیل کی تھی، لیکن اس کے ساتھ لکی مروت میں وزیرستان، بنو، مومن، باجوڑ، خیبر، یہاں پہ بھی دہشت گردی کی لہر آ چکی ہے، اور ان سب سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لیے آپ نکلے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے امن تحریک، کیونکہ 2 مرتبہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد اگست اور اکتوبر میں کوشش کی گئی اس دہشت گردی کی نئی جنگ کا، یا جس طرح دہشت گردی آتی ہے، دہشت گرد آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، آگ لگتی ہے یا لگائی جاتی ہے، ان سب چیزوں سے میں نے قوم کو بارہا آگاہ بھی کیا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے تحریک اگست میں ان کو نکالا، اور پھر اکتوبر میں جب سوات کا رخ کیا، دیر کا، باجوڑ کا اور مونیر کا رخ کیا، تو تب بھی ہم نے ان کو نکالا تھا۔ اس کی کامیابی کی وجوہات کیا تھے، میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہی چیزوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں مروت، کیونکہ لکی مروت میں دہشت گردی کی جو آگ ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے، یہ باقی پاکستان، اور پاکستان کو میں کیوں کہتا ہوں، کیونکہ اگر لگی گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے۔ یہ طاقتور لوگ یہ ڈالری جنگ کے لیے آپ کو تقسیم کریں گے، اپنی تقسیم کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں گے۔ ہماری تحریک اس لیے بھی کامیاب ہوئی کہ پہلی مرتبہ کوئی دور دراز علاقے سے اپنی پوری پاکستانیوں کو اپیل کر رہا تھا، جس طرح کہ یہ جب بھی حالات خراب ہوتے تو بلوچ پنجابی، جس طرح آج کل انٹیریئر سندھ میں پختون ڈرائیوروں کے ساتھ ہو رہے، تاکہ سندھی اور پختون لڑے آپس میں، پھر پنجابی اور پختونوں کو لڑائے جاتے ہیں، جس طرح پنڈی اور اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو اٹھایا گیا، ریڈیو والوں کو، ڈرائیورس کو، رکشے والوں کو، ان کو اٹھایا گیا۔ تو یہ تقسیم لانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے اپنے ساتھ لاہور کو، کراچی کو، اسلام آباد، پنڈی، ان لوگوں کو بھی اپیل کرنی ہے۔ آپ سے کرک میں ایک ایک کر کے آپ دیکھیں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس دیکھ کے پھر دہشت گردی آ رہی ہے۔ جب دہشت گردی آ رہی ہے تو وزیرستان میں آ رہی تھی، باقی دیکھ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ بارہا کہا گیا کہ آپ یہ مت کریں، اب بڑی بڑی جو چیزیں ہو رہی ہیں، بڑی پالیسی اور خطے میں طاقت کا توازن اور مطلب ایک نئی جنگ اور ان چیزوں میں پڑ رہے ہیں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا، لیکن میں کھڑا رہا اور ان کے کسی بھی دھمکی میں نہیں آیا۔ تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ صرف کرک میں نہیں بلکہ باقی جگہوں پہ بھی آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ اور اس کے بعد میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے فائنل کال دینی ہے، پھر
अहम तरीन अमन मार्च जो आपने करना है वो फिर भी इस्लामाबाद में आपने करना है, क्योंकि इनको ऊंचा सुनाई देता है और हमारे लोग जितने भी दूर दराज इलाकों में जिस तरह बलूचिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं वो करें, इन पे कोई असर नहीं पड़ता। आखिरी चीज़, इसके साथ एक और अहम चीज़ कि आपने एहतजाज वहाँ पे भी करना है, साथ ही आपने पूरी पाकिस्तान को मिलाना है, मुत्तहिद रहना है और ये सवाल भी पूछने हैं कि जब पाकिस्तान में अमन था तो आपने क्या मई जून में मिलिट्री क़ियादत ने पीडीएम हुकूमत को एक ब्रीफिंग दी थी, वो अभी तक कौम के साथ क्यों शेयर नहीं किया गया, किस तरह आप इनको वापस ला रहे थे, किस तरह दहशतगर्दी फैला रहे थे। नंबर 2, जब आपने जून जुलाई में वफद अफगानिस्तान 2022 में भेजा था तो उसमें कौन थे, किस तरह आपने वफद भेजा और वहाँ पे किन बातों की बात हुई थी। नंबर 3, कि जब हम सवाल उठा रहे थे तो हमें गद्दार करार दिया गया, कहा गया कि झूठ है, प्रोपेगेंडा है, तो आज कौन इसका जवाब देगा। नंबर 4, कि जब सरहद पार के बाहर जो अरबों रुपए का लगा है, जब वो तोड़ के आ रहे थे और हमने सवाल उठाया, पहले तो इनकार कर रहे थे, लेकिन साथ ये सवाल भी पूछने कि अवाम के टैक्स का पैसा था वो लगा के वो बाढ़ तोड़ के जब वो आ रहे थे, तो आपका काम तो सिर्फ एक ही काम है, सिक्योरिटी और अमान। आप उसमें नाकाम रहे, आप बयानों में और सियासत में उलझ रहे हैं, तो 4 इसका जवाब दें। 5, कि जब स्वात मलाकन डिवीजन में दहशतगर्दी की पहली लहर अगस्त में आई और 14 अगस्त के मुबारक दिन को जब इनको वापस निकाला गया और फिर मैंने कहा कि ये फिर से आएंगे और फिर लाए गए और अक्टूबर में हमने फिर निकाला और फिर मैंने आगाह किया कि जब मुझे कहा गया कि जब बर्फ पिघलेगी तो गर्मी बढ़ेगी, तो फिर वैसी हुआ। तो ये आपका क्या काम था कि पहले भी हमने निकाला, दोबारा भी अवामी ताकत से निकाला और फिर आपको मैंने मार्च अप्रैल जहाँ से फिर मैं मुकम्मल तौर पर रोपोश रहा, मैंने साउथ के पीके वालों को अपील की थी, कोहाट से लेकर टांग दिए खान वालों तक, कि अब वहाँ से कोशिश की जाएगी और आपको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे क़ियादत का हुक्म आया और मैं फिर रोपोश हो गया। तो उस दौरान जब हम आपको आगाह कर रहे थे तो आपका काम था फिर ये दहशतगर्दी क्यों किस तरह फैल गई, और अब पूरे पाकिस्तान में जब ये फैल रही है तो इसका जवाब भी आपने लेना है और इसका जवाब हम सब लेंगे। और सबसे अहम स्वात और मलाकन डिवीजन के लोगों को कि आपने अपनी आंखें और कान खोले रखने हैं। जिन लोगों ने अमन तहरीक में पार्टिसिपेट किया था, पूरे कौम नहीं किया था, लाखों लोग निकले थे, उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर भी बादल अभी छठे ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे भी कोशिश और साजिश अभी तक जारी है, क्योंकि डाली जंग में इनका फ़ायदा है। वक्ती फ़ायदे के लिए 80,000 पहले भी शहीद हो गए थे, 10,000 हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे। काश आप बात सुन लेते, काश आप अपनी पॉलिसीज पर सरसानी करते, काश आप अमन की खातिर अमन की आवाज़ उठाने वालों को गद्दार। तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, वीडियो बहुत अच्छी थी। ये वो मेरा शहीद है जो इमरान खान के साथ हर बार रहा करता था, जो 24 घंटे इमरान खान के साथ हुआ करता था। इमरान खान के बगैर इसका गुजारा भी नहीं था। अभी देखिए 3 साल हो गए, ये छुपा फिर रहे, इमरान खान जेल में बैठे, कैसे गुजारा होता होगा, क्योंकि वफा का हक अदा कर रहा है ये बंदा। 3 साल से इसने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वफा में हम समझते थे इमरान खान के साथ वफा करेंगे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ के तो उनको माफ़ी मिल गई जी। तो ये बंदा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना माफ़ी मांग रहा है, ये आराम से बैठे, क्योंकि ये हक और सच पे खड़ा है, इमरान खान के साथ उसके नज़रिए पे खड़ा है। तो अभी देखें क्या बनता है आगे। लेकिन के पीछे बलूचिस्तान के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है नहीं, वहाँ पे आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, MNP को वहाँ पे बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वहाँ पे तो पार्लियामेंट हाउस में देखें इस्लामाबाद, वहाँ पे क्या किया लोगों ने, नकाब पर लोग दाखिल हो गए बगैर FIR के, वहाँ पे उठा के ले गए बगैर FIR पर। कहाँ पे ले गए, वो भी MNP को, जो कानून शादी कर दिया बैठ के पाकिस्तान के लिए। ये हालात होंगे पाकिस्तान के।